وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد فرما کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب ملنا بھی شروع ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو ممحوق من کل برکہ، یعنی ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں برکت آئے، ہمارے کاموں میں برکت آئے، ہم جو کام شروع کریں وہ پورا ہو جائے، ہم اگر کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ اسے سمجھ آ جائے، تو ہمیں اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک کے بعد وہ بات شروع کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نارملی اجتماعات میں مبلغین، علماء خطبے میں پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، درود پاک بھی ہو گیا۔ تو اگر ہم اپنی گفتگو میں یہ انداز اپنا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری باتوں میں برکت آئے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں شامل کر لیں تو اس کی بڑی برکت ملے گی۔ شاعر بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔ بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت سارے درد ہیں، سب کی الگ الگ دوا کی ضرورت نہیں، ایک ہی دوا کافی ہے۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ تو درود اگر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور خاص طور پہ جو شب جمعہ ہے نا، یہ جو جمعرات کی رات ہے، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا میں نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کا ویکلی اجتماع، ہفتہ وار اجتماع دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے ڈیفنس کی جامع مسجد فیضان اسلام میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی، آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جمعرات بھری مراد، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہے بھی ایسا ہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو مرادیں بھر دی جاتی ہیں۔ تو جمعرات یہ جو اجتماع ہے نا، یہ بڑی برکت والی ہے کہ اجتماع بھی ہوتا ہے، پھر ذکر بھی ہے، پھر دعا بھی ہے۔ اللہ رسول کا ذکر کر کے جب بندہ دعا کرتا ہے
تو ویسے ہی وہ دعاؤں کی قبولیت میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ آج کی رات ہماری مرادیں بھر دے, ہماری جھولیاں بھر دے, ہماری مشکلیں آسان فرما دے. جو یہاں موجود ہیں, جو لائیو مجھے سن رہے ہیں, اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. آج جو موضوع ہے وہ بڑا پیارا ہے, بڑا نرالا ہے, اور یوں سمجھیے کہ بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں مختلف طبقات تھے, ٹھیک ہے نا. جیسے 4 خلفائے راشدین ہیں, پھر عشرۂ مبشرہ ہیں, پھر بدری صحابہ ہیں جو اصحاب بدر تھے, بدر کے مارکے میں تھے. اسی طرح کچھ وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, ایک کیٹیگری وہ بنتی ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. کچھ صحابہ نے 1 ہجرت کی, کچھ صحابہ نے 2 ہجرتیں کی. تو علماء نے بہت ساری صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے. مگر آج جو میں کیٹیگری یا جس عظیم طبقے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, بڑا نرالا طبقہ ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے, چند صحابہ کرام ہیں مگر کمال کے صحابہ کرام ہیں. ان کا صبر, ان کی قناعت ہیں, ان کی غربت کے اوپر اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اور بالخصوص نبی پاک سے ان کی محبت, اور پھر قرآن میں ان کے فضائل بیان ہوئے. وہ کون سے صحابہ ہیں اور یہ کون سا خوبصورت گروہ ہے, میں بتاتا ہوں. پہلے انشاءاللہ ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا, اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے, اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے, اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے. سارے غریب تھے, علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے, نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے, اور صحابہ افطار کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا, افطار کا وقت آ گیا, ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا. افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا. کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار دی. اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی, یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں, سحری بھی نہیں. یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا, افطار کر لیا, مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ہم نے سوچا اب کوئی افطار کرائے گا, بیٹھے رہے. دوسرا دن گزر گیا, کوئی افطار کروانے نہیں آیا, کسی نے کھانا نہیں کھلایا, کسی نے دعوت نہیں دی. کہتے ہیں تیسرا روزہ شروع ہو گیا, ہم نے تیسرا روزہ رکھ لیا. تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے اب ہماری بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی, سب بڑے کمزور ہو گئے. ظاہر ہے اب 3 دن ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب جب 3 دن سے میں ہم دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا, تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے, لیکن کسی بندے سے نہیں کہا, مانگنا شروع نہیں کر دیا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, اور اللہ اکبر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہیں, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے, اور یہ تو صحابہ کرام تھے. تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے, کچھ صحابہ بھوکے ہیں. تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے, ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے, صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں, اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے, غریبوں میں بانٹ دیا ہے. آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا, کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو, کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو, روزہ رکھا ہو, افطار ہی نہ ملا ہو. اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی, یہ 3 دن ہو چکے ہیں.
یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو؟ اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں، ہماری کمپلینز کتنی ہیں، ہماری ناشکریاں کتنی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، مگر خود عالم کیا ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، جب کچھ نہیں تھا نا، اب نبی پاک تو میرے آقا ہیں نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے، بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے۔ نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلا دیا۔ اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ دیکھیں اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے۔ کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، ہم کہتے نہیں اللہ نے ایسا کیا ہے، مگر بتاؤ نا کیا کس نے ہے۔ اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں یار صبح سے بیمار ہوں، کاروبار بہت ڈاؤن ہے، پیسے کم ہو گئے، تو کس نے کیے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھے نا، یہ پیسیولی کہتے نہیں زبان سے، مگر عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مشکل بھیجی۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کتنی بیماریاں ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جناب 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ کے گردے خراب ہوں، وہ کروڑ روپے اچھے یا وہ گردے خراب والی بیماری خطرناک ہے؟ اگر گردے ٹھیک ہیں پوچھئے اس سے جس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، پوچھئے اس سے کہ جس کے گردے خراب ہیں۔ آج ہمارے ایک بہت ہی کلوز ہمارے بھائی ہیں، میں تو چاہوں گا بھی آپ سب دعا کریں، ہمارے ویورز بھی دعا کریں، ہمارے آفس پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے شیراز اتاری بھائی آئی سی یو میں ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا بیان کرنے تو مجھے کہا کہ ڈاکٹرز نے بہت سیریس کنڈیشن بتائی ہے، تو پلیز آپ سب دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اب بتائیں نا، یہ زندگی ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے مجھے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں، ہاسپٹل میں نہیں ہوں، تو پھر تو میرے سجدے ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دنیا میں ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے، چلیں یہ بات چلی ہے تو بتاؤں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ویلتھ ہونی چاہیے، ویلدی پرسن از ویری بیسٹ، ویری فارچونیٹ۔ جو مالدار آدمی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن ویلتھ کہتے کس کو ہے؟ اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ ہے، مگر اب دنیا ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ دولت صرف پیسہ نہیں، 5 قسم کی دولت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی ویلتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی ویلتھ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں، یعنی پہلی دولت ہی صحت ہے۔ اور اس کو بالکل سمجھ 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ آپ کی جیب بھری ہو پیسوں سے اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ ان پیسوں کو انجوائے کیسے کرو گے؟ آپ کھا نہیں سکتے، کھاتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا پہلے تو صحت ہے۔ تو اب اس سے بھی سیکھ لیجئے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے۔
کچھ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں صحت برباد کر دیتے ہیں، جب مالدار بنتے ہیں تو بیمار بھی بن جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ ساری زندگی لگے رہے مال کمانے، نہ نیند دیکھی، نہ آرام دیکھا، نہ جناب رشتہ داریاں دیکھی، نہ دوست دیکھے، برباد کر دی صحت۔ وہ پیسے بڑے ہیں، اس کو انجوائے کرنے کی صحت ہی نہیں ہے۔ تو پہلی دولت ہی صحت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بتانے والے بتاتے ہیں ریسرچ کر کے کہ دوسری دولت آپ کی فیملی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ تھکے ہوئے گھر جائیں، چھوٹا بچہ آ کے گود میں بیٹھ جائے، تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کسی بھی ورزش سے ختم نہیں ہو سکتی، دنیا کے کسی کھانے سے ختم نہیں ہوتی۔ جب اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے پوتیاں جب وہ سینے لگتی ہیں، بندہ فریش ہو جاتا ہے 10 منٹ کے اندر۔ فیملی کا پیار یہ بڑی دولت ہے، اور لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے۔ یار میں بہت بیزی ہوتا ہوں، بہت نوکری کرتا ہوں، ڈبل نوکری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کے لیے۔ فیملی دور ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے میاں بیوی میں، بچے نافرمان ہو گئے، اور آپ دنیا کے مالدار آدمی بن گئے۔ کیا کرو گے اس پیسے کا؟ کس پہ خرچ کرو گے؟ میں نے کئی ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو گھر جاتے ہیں تو جھگڑا منتظر ہوتا ہے، ڈرتے ہیں گھر جانے کے لیے، اور گھر جا کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کس کام کا وہ پیسہ؟ تو دولت صرف مال نہیں ہے، ویلتھ کی 4-5 قسمیں بیان ہوئی۔ اچھے دوست دولت ہیں، میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہنے والے دوست، یہ بہت بڑی ویلتھ ہے۔ سہارا مل جاتا ہے۔ میرے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، ایک دوست نہیں ہے، کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ برباد ہو جائے، کیونکہ میں نے اتنا تنگ کیا لوگوں کو، اتنا لوگوں کو ٹینشن دی کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ کلاش ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی برے وقت میں کھڑے رہنے والا دوست نہیں ہے۔ یہ دولت نہیں ہے۔ پیسوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے، اور ہم ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس مال مل جائے۔ نہیں، بہت ساری اللہ نے دولت دی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، یو آر ویری مچ ویلدی، آپ بڑے مالدار ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان کے پاس تو دولت بھی ایمان کی ہے نا۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، در شہ دو جہاں کا اسیر ہوں۔ ارے اس سے بڑی ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پاک کا دامن ہاتھ میں ہے، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں، جو صحابہ کرام تھے نا، جو 3 دن بھوکے رہے مگر شکوہ نہیں تھا، صبر تھا، وہ صحابہ تھے اصحاب صفہ۔ ہاں، یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے۔ ان کے گھر نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن۔ ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی بس، اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے، مگر سرکار کے در پر پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ علم دین سیکھتے تھے، اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روضے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے۔ اب ذرا جو مدینہ شریف گئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائے گی کتنا قریب ہے۔ وہ روضہ رسول جو آج ہے وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اتنا قریب یہ بیٹھے رہتے تھے۔ میرے آقا باہر تشریف لاتے، ان کو کھانا کبھی دیتے، ان کو علم دین عطا فرماتے، اور یہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے کمال کے صحابہ ہیں۔ اب ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اہل الصفۃ اضیاف الاسلام، یعنی اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، دور دراز علاقوں سے علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے، ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی، وہ مقام صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے، دنیاوی لذتوں سے دور، نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر رات دن یہیں رہتے،
عبادت کرتے، علم دین سیکھتے اور سکھاتے اور دین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کی سبحان اللہ، ان کی قسمت تو دیکھیے کہ ساری دنیا چھوڑ کر کس کے در پر ڈیرے جمائے ہیں؟ سخیوں کے سخی کے در پر ڈیرے جمائے ہیں۔ در اقدس پہ تمہارے کو پڑے رہتے ہیں، بڑھ کے جنت سے مدینے کی فضا جانتے ہیں۔ اپنی ہستی سے جو تیرے در پہ مٹنا جانتے ہیں، کچھ وہی لطف فنا اور بقا جانتے ہیں۔ اصحاب صفہ کی قسمت تو ایسی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ علی حجویری داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب ذرا اس آیت کا پس منظر شان نزول سمجھیے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے غریب تھے، ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے۔ تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے، اور دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں بڑی شرم آتی ہے، آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں، اپنے پاس نہ بٹھائیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں۔ اللہ اکبر! غریبوں کے آقا، بے کسوں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے۔ سبحان اللہ! جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، حوصلے کیوں گھٹیں غریبوں کے، ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ! اب ذرا غور کیجئے، یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام، کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے، مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر سچ بتائیں، کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں، تھوڑا سا مقام مل جائے، اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ، یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے، حق کمتر سمجھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ، میں بہتر ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں جناب اتنا مشہور ہوں، میری اتنی عزت ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت سارے جرم ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے۔ ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا، ونس ان اے لائف ٹائم، ساری عبادت برباد۔ شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ شیطان پہلے سے تھوڑی مردود تھا، 40,000 سال اللہ کی عبادت کی ہے، جنت کا خزانچی تھا، مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار دے دیا۔
اب جو روز یہ کرتا ہے، اس نے تو ایک بار کیا نا، جو روز یہ کر رہا ہے، اچھا کہتا نہیں، ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے. اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں، کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں. یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے، بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں. میں آپ کو ٹیسٹ، سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہونا، سمجھ لو اندر انفیکشن ہے. تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اٹ مین سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، گڑبڑ ہو گئی ہے. ارے بھائی، اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا، عاجزی اختیار کرنی ہے، تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کو سلام میں پہل کرے، ان سے ہاتھ ملائے، ان سے معانقہ کرے. یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے، اور کیا قرآن کی تعلیم ہے. اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. پلیز کبھی بھی یہ نہ اپنے اندر آنے دیں، نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں. نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے، کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا، کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشہ چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا، اب پیسے والا ہو گیا، ڈیفینس میں آ گیا، کسی امیر علاقے میں آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ یار وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے، لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں؟ اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون، پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے، ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی، میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا، یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، غربت کے ساتھ ہی، اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے، دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے، یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے، کچھ رشتے دار تھے جو میرے ساتھ تھے، اور آج اللہ نے نواز دیا، آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے یہ تو اور وقت ہے نا، وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں، یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. آئے ہائے، قرآن سلام بھی دے رہا ہے
اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے جب بھی آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں, جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے, ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. صحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, اٹھ گئی جس پہ رحمت پہ بخشا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا, رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں. خوشا قسمت وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں. یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات, اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے, اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا. یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے, پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے ہیں. اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے, میرے آقا بھی کہیں نہیں جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا, مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں, اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں. لیکن وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یدعون ربہم,
بالغداتی والعشی یریدون وجہہ، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ چیز یاد رکھنی. اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا تو یہ وصف ہے. اصحاب صفہ وائی دیر آر سو مچ سپیریئر؟ بیکاز وہ عبادت کرتے تھے صبح و شام. صبح و شام اللہ کو پکارتے تھے. میں اور آپ اب اپنے بارے میں سوچیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، مگر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں ہیں، صبح و شام علم دین، صبح و شام عبادت. میرے پاس کپڑے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہوں گے ہیں؟ نمازیں پڑھی بھی تو کوئی سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں، نفل تو ویسے ہی نہیں پڑھتے. کتنی تلاوت کی ہم نے، کتنا اللہ کا ذکر کیا. وہ صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس غربت کے عالم میں. اور میری سہولت کے اندر عبادتوں کا عالم کیا ہے ہم سب اپنے بارے میں جانتے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچیں، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ سوچیں، جو اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے وہ سوچیں. اتنی آسان زندگی ہوتے ہوئے، اور ان سے رب کیسا راضی. آپ انعام سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دنیا میں انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان کے ساتھ رہیے، ان پر اپنی نگاہ رکھیے، ان کو دور مت کیجیے. تو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے. مگر عبادت کے ساتھ ایک اور قرآن نے خوبصورت بات کی ہے جو بھی وہ بھی سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. کیا فرمایا؟ یریدون وجہہ. یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں عبادت اس لیے کروں کہ نمازی کہلاؤں، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ سخی کہلاؤں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ راضی ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی عبادت نصیب فرمائے جو فقط رب کریم کی رضا کے لیے ہوں، اخلاص ہو اس میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اپنے واقعات بیان کرتے ہوئے، اپنے شاگردوں کے واقعات بیان کرتے کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہم اصحاب صفہ کے پاس پرانی چادریں ہوتی تھیں. یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے حالات کیا ہوتے تھے. کہتے ہیں ہمارے پاس پرانی چادریں ہوتی، انہی سے جسم کو ڈھانپتے تھے، اس کے علاوہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے. پیٹھ سیدھی رکھنے کی مقدار چند لقمے کھانے کے ملتے تھے، اور اس کو بھی بعض اوقات عرصہ گزر جاتا تھا. ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور اوپر کس کر کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے. ایسی بھوک میں وقت گزارا ہے. ایک بار کہتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. دوران نماز اصحاب صفہ اتنی بھوک میں تھے کہ ان میں سے کئی صحابہ شدت بھوک سے گرے اور گر کر بے ہوش ہو گئے. آپ بھوک کا عالم سوچے کہ اچھا پھر اس میں ایک اور خوبصورت بات، کس عالم میں بے ہوش ہوئے؟ کیا کر رہے تھے بتائیے نا؟ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی بھوکے اتنے کہ کھڑا نہیں ہو جا رہا مگر نماز پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، اور نماز کے عالم میں بے ہوش ہو گئے. اور ہمارا حال کیا؟ یار آج تھوڑا سا سر میں درد ہے، کل سے نماز پڑھ لوں گا. تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا. بس یار آپ چلیں، میں بس بعد میں پڑھ لوں گا. بہانہ ڈھونڈتے ہیں یار نماز قضا کرنے کا. اور یہ ہے کہ جو بھوک سے برا حال ہے، شکوہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں، عبادت کرتے ہیں تیری، صبح و شام تجھے پکارتے، کھانا تو بھجوا دے. نہیں، راضی ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے، بات بھی نہیں کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا تھا. اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے سبب چکر آنے لگے. میں چکرا کر گر گیا، پھر اٹھا مسجد نبوی کی شریف کی طرف، پھر چکر آنے لگے. یوں ہی چکراتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا.
مسجد نبوی پہنچا, یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے میرا چہرہ دیکھا, بھوک کے آثار دیکھے تو گھر سے سرید منگوایا. سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر یہ بنایا جاتا ہے, تو وہ منگوایا. اور مجھے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. کہتے ہیں میں سب کو بلا کر لایا, سب کو میں نے کھلایا. مجھے حکم نہیں تھا, مجھے دوسروں کو کھلانے کا حکم تھا, میں نے سب کو کھلایا. جب اصحاب صفہ کھا چکے, وہ پیالہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. نبی پاک نے وہ پیالہ مبارک ہاتھوں میں لیا. اب اس کے صرف پیالے کے کنارے پہ تھوڑے سے ٹکڑے سرید کے بچے تھے. کہتے ہیں وہ انہوں نبی پاک نے اپنی مقدس انگلیوں سے جمع کیا. یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا تھا. نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. کہتے خدا کی قسم میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ایک لقمہ کھایا تھا, حالانکہ کئی دن کا بھوکا تھا. اللہ کریم نے اس لقمے میں اتنی برکت دی کہ اس ایک لقمے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا. اچھا یہ یقیناً نبی پاک کا معجزہ ہے, مگر ان کا تو صبر دیکھیں نا, ان کی خودداری بھی دیکھیں. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم, کئی دن سے کھایا نہیں تھا, پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا. تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا. کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا مجھے دیکھیں, میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا دیں. میں نے نہیں سوال کرنا, خودداری دیکھیں. اس عالم میں بعض صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ بندہ اگر مر جائے گا کھانے کو ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کھانا کھلا دو, لیکن پھر خودداری دیکھے. کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا, کھانے کا نہیں کہا. حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. ان کی یہ حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں, مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی جانتے ہوں کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے, آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے. بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا, ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا. سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے, میری حالت دیکھیں گے, میری بھوک دیکھیں گے, مجھے کھانا کھلا دیں گے. حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے. کہتے میں حیران ہو گیا. بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتے سبحان اللہ, میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا. جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ, اپنے گھر پہ معلومات کی کچھ کھانے کو ہے. اب دیکھیے یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے. ایک باری میں نبی پاک نے گھر پہ معلوم کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا. جو پہلا واقعہ میں نے سنایا تو اس میں دعا کی تو اللہ کریم نے کھانے کا انتظام فرمایا. دوسرے واقعے میں نبی پاک نے سرید منگوائی, سب اصحاب صفہ کو کھلایا. سیدنا ابو ہریرہ کو ایک ہی نوالا ملا, اللہ نے اس ایک نوالے سے ان کا پیٹ بھر دیا. تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو, تو کہا ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں. میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ. اچھا, کہتے میں حیران, اتنی مجھے بھوک لگی ہے, پیالہ ایک دودھ کا ہے, 70 صحابہ کیسے پئیں گے؟ لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہتے میں لے آیا. اچھا, یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں ہی کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے, میں دوسروں کو کھلاؤں, خود کب کھاؤں گا؟ اچھا, ہمیں تو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے, کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی, مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے. تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی. اب سارے ہی صحابہ کو بھوک لگی تھی. ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے. کہتے ایک نے پیا, 2 نے پیا, 3 نے پیا, 70 صحابہ نے دودھ پی لیا. کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اب نبی پاک کہتے ہیں اے عبداللہ, اے ابو ہریرہ, اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں, ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا. پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا. کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پیتا رہا, آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اسے نوش فرما لیا. ایک
اچھا یہاں سخاوت مصطفیٰ، یہاں نبی پاک کا معجزہ، وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں، ہم نے کئی بار کیا ہے. ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے. پیارے آقا نے کب پیا؟ 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا. یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے. سیکھنے کو یہ بھی ملا. سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے، پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے. یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو امام حضرت ابو ہریرہ سے کوشچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ؟ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو، پیالہ جام. کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ؟ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال. مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے، اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے. اور ایک اور خاص بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج کے دور میں بہت پھیل گئی ہے، کہ خودداری. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے. حضرت عمر فاروق سے کہا نہیں کہ حضور میں بہت بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے، میں دین کے لیے قربانی دے رہا ہوں. نو. اور آج چھوٹی چھوٹی بات پر بندہ کسی کے پاس جا رہا ہے، سوال کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. حدیثوں میں اسے انگارہ قرار دیا گیا. یاد رکھیے نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر والا ہاتھ برکت والا ہوتا ہے. جس کا ہاتھ مانگنے والا بن گیا نا، پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے، بیچارے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. زندگی کا اصول بنا لیں. اللہ پاک مجھ پر اور آپ پر کبھی ایسی نوبت نہ لائے. لیکن اگر کوئی ٹف ٹائم آ جائے نا، تو میں جانوں میرا رب جانے. میرے رب کے خزانے تھوڑی معاذ اللہ ختم ہو گئے جو میں دنیا والوں کے پاس جاؤں. دنیا والے دیتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہاں وہ کریم فرماتا ہے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم. اور مزے کی بات دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے. اور دنیا والوں کے سامنے جو جتنا مانگتا ہے لوگ اس کو اتنا ہی ڈس لائک کرتے ہیں. کیوں جاؤں میں دنیا کے کسی بندے کے پاس؟ ایک دو بار کے بعد تو فون بھی بلاک ہو جاتا ہے، یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. نہیں، میں جانوں میرا رب جانے. اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو دے گا. خوددار بن جائے. اچھا پھر اس شخصیت کا، اس بندے کا امیج بھی خراب ہو جاتا ہے جو بار بار مانگتے رہتے ہیں نا. اچھا بندے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، بس مانگنا ہے، کام نہیں کرنا ہے. نہیں، آپ اگر مانگنے والی سائڈ پہ آ گئے نا، آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ہمت کر کے، کچھ بھی کر کے، کام کر کے کمائے. اللہ ایسی غیب سے مدد کرے گا. ہم نے دیکھا یار چھوٹی ریڑھی لگاتے تھے، آج بڑی بڑی دکانیں ہو گئی ان کی، کیونکہ انہوں نے کام کی طرف توجہ دی، مانگنے کے لیے نہیں گئے. اور ہٹے کٹے آج روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے. اور ان پروفیشنل لوگوں کی وجہ سے ضرورت مند مارے گئے. ہمارے امیر اہل سنت تو کئی بار سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے مدد کرنی ہو آپ خود تلاش کریں. سفید پوش انسان، غیرت مند انسان کبھی مانگے گا نہیں، پریشان ضرور ہوگا، جا کے ہیلپ کر دے. لیکن جو مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ کرے میری بات ان تک پہنچے کہ یہ آپ کو اس مصیبت سے نکلنے نہیں دے گا. یہ انگارہ فرمایا حدیثوں میں. حضرت ابو ہریرہ جیسی پوزیشن تو کسی کی بھی نہیں آئی یار، کہ کئی کئی دن کھانا ہی نہیں کھایا انہوں نے، پھر بھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلا دے. آج ان کا ذکر کر رہے ہیں نا ہم، کتنے ادب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری کا ہمیں حصہ مل جائے. ہاں اپنے پرابلم دنیا والوں کو بتانے سے حل نہیں ہوتے، الٹا صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے. میں نے بہت پہلے ایک بیان میں بات کہی تھی، چلے دوبارہ کر دیتا ہوں، شاید کسی کو کام آ جائے. کبھی بھی زندگی میں اپنا پرابلم ہے نا دنیا والوں کو نہ بتایا کریں. آپ پرابلم بتاتے ہیں نا، مدد نہیں کرتے، مگر ہمارے جانے کے بعد ہمارا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آیا تھا میرے پاس، فلاں مشکل میں ہے، فلاں اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے،
مدد مانگنے آیا تھا، مسئلہ حل بھی نہیں کیا اور دوسروں کو بتانا بھی شروع کیا. کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، یاد کر لو، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے نا، التجا کرنی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ الحمدللہ خودداری نصیب فرما دے. شکر کیا کرے. ایک بار محدث اعظم پاکستان، دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے تھے، دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اللہ سے چاہیے ہوتا تھا. ایک مرتبہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہیں محفل پر بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے. گھر والے غریب لوگ تھے، آپ نے ان کے یہاں بیان فرمایا. بیان ختم ہونے کے بعد واپسی پر بجائے یہ کہ گھر والے کچھ نذرانہ پیش کرتے، محدث اعظم پاکستان نے ان کو رقم پیش کی. تو کہتے ہیں حضرت ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے گھر بیان کرنے آئے. تو آپ نے کیا فرمایا، رقم تو میں تمہارے لیے شکریہ کے طور پر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. دنیا والوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا. اپنی نیکیوں کی جزا ہم نے رب سے لینی ہے، دنیا نے کیا دینا ہے. اور اگر دنیا والوں سے جزا لینی ہے تو پھر ایسا نہ ہو آخرت کا ثواب ختم ہو جائے. تو عبادتوں میں نیکیوں میں بھی لوگوں سے نہیں، اللہ سے جزا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. دنیا کی چیزیں تو ویسے ہی اللہ نے دے دینی ہے. جو میرے نصیب میں رزق ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. میں کیوں دوسرے کے مال پہ نظر رکھتا ہوں؟ کچھ لوگ آلویز دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، یار اس سے کچھ مل جائے گا، اس سے کچھ مل جائے گا، اس سے قرضہ مل جائے گا، اس سے نوکری مل جائے گی، اس سے کاروبار مل جائے گا. نہیں یار، اللہ نے دینا ہے. اگر میرے نصیب میں تو خود چل کر آ کر مجھے کاروبار دے دے گا. میں نے اس طرح دوسروں کے بال پر نظر نہیں رکھنی ہے. اور جب لوگ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں نا تو اپنی نعمتیں کم نظر آنے لگ جاتی ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. ڈی مورلائز نہیں ہونا ہے. مجھے اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ایک فارمولہ کئی بار بیان ہوا کہ زندگی کے ایک اصول بنا لیں، نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، نیکیوں میں اپنے سے آگے کو دیکھیں. ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے. ہم نیکیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. میں 2 نمازیں قضا کرتا ہوں نا، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یار آپ اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ تہجد گزار سے کمپیئر کرو نا، کہ آپ کی 5 نمازیں پوری نہیں ہیں، اگلا تہجد بھی پڑھ رہا ہے. آپ پورے سال میں 1 قرآن ختم مشکل سے کرتے ہو، وہ روز تلاوت کر رہا ہے. کمپیئر ٹو دا موسٹ جو زیادہ عبادت گزار ہے، ہم اس سے نہیں کر رہے. اچھا مالداری میں ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کے پریشان، اتنی بڑی گاڑی لے لی، نیا موبائل لے لیا، بڑا بنگلہ بنا لیا. اللہ کے بندے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس سے نیچے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو شروع میں بیان میں بتایا نا کہ آئی سی یو میں ہمارے ایک جاننے والے اس وقت ہیں. میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے، یہی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اس وقت ہاسپٹل میں نہیں ہیں، ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہیں. تو دیکھیں نا، نعمتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس. جب یہ سوچتا ہے انسان تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنا خوشحال رکھا ہے. تو پلیز اگر زندگی کا سکھ چاہیے تو یہ فارمولہ یاد کر لیں، نعمتوں میں اپنے سے کمتر دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. تو انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا اور اللہ کی رضا پر ہم راضی بھی رہیں گے. اب چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، 20 سفر کو یوم داتا حضور ہے، تو کچھ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کا بھی بیان کے آخر میں ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام تو بر صغیر، پاک و ہند، بلکہ دنیا بھر میں جو مسلمان اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، داتا حضور کا بڑا ان کو نام بھی پتہ ہے. بلکہ میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں کبھی لاہور آنا ہے اور داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. داتا حضور کو یوں تو بڑے فضائل ہیں مگر میں ایک ہی فضیلت بتا دوں تو وہ کافی ہے کہ داتا حضور عظیم ہستی ضرور ہیں مگر ان کا مقام، کہتے ہیں نا ولی ولی کو پہچانتا ہے، ولی را ولی شناخت است، ولی ولی کو پہچانتا ہے. تو کروڑوں چشتیوں کے جو پیشوا ہیں پوری دنیا میں جن کا نام ہے وہ کون ہیں؟ خواجہ خواجگان
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اجمیر شریف میں کتنا بڑا، کہتے ہیں نا کہ ہند کے راجا ہیں وہ، مگر خواجہ غریب نواز جب داتا حضور پر آئے تھے، ان کی بارگاہ میں آئے، 40 دن حضرت داتا حضور گنج بخش کی مزار پر انہوں نے چلا کیا، عبادت کی، اللہ کی عبادت کی ولی کے قدموں میں بیٹھ کر. پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ معین الدین چشتی اجمیری کیا کہہ کر گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. کہتے ہیں گنج بخش وہ ہیں کہ وہ اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں، یہ تو کاملوں کے بھی رہنما ہیں. اور یہ کس نے کہا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز داتا حضور کے بارے میں کر کے گئے. اتنی عظیم ہستی ہیں. اب یاد رہے کہ جب آپ لاہور آئے تھے زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے اور یہاں آ کر کپڑے کے خیمے میں قیام فرمایا. بعد میں بھی کوئی لگژری گھر نہیں بنائے، دین کی خدمت میں ساری زندگی گزاری اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاری. تو آج کیسی عزت ہے، 12 صدیاں گزر چکی ہیں کم و بیش ہیں داتا حضور کو گئے ہوئے، آلموسٹ 1200 سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر وقت داتا کے قدموں میں عاشقان اولیاء کا ہجوم رہتا ہے. اللہ نے کیسی عزت دی ہے، کیونکہ زندگی اللہ کے لیے گزاری نا. 1200 سال بعد بھی دنیا بھولی نہیں ہے. مجھے آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی کا 100 سال پرانے رشتہ دار کا نام بتا دیں، اس کی قبر بتا دیں. ہیں دنیا میں بڑے کرکٹر، بڑے فٹ بالر، بڑے اداکار، بڑے بڑے نامور لوگ گزرے جو اس زمانے میں جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں گے. آج کہاں ہیں وہ 100 سال بعد؟ کون نام لینے والا ہے؟ یہ 1200 سال گزر گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہر آنے والا دن ان کی عزت اور بڑھا رہا ہے، ان کا مقام اور بڑھ رہا ہے. یہ ہے زندگی نا. جو ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. داتا حضور خود لکھتے ہیں کہ ایک بار اپنے پیر کامل کے ساتھ، کون تھے ان کے پیر؟ شیخ ابو الحسن خدتلی رحمۃ اللہ تعالی. میں ان کے ساتھ دمشق، جو آج کل سیریا ہے، کہہ رہے میں دمشق جا رہا تھا، بارش ہوئی، راستے میں کیچڑ تھا. کہتے ہیں مجھے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اتنا سارا کیچڑ تھا. مگر میں نے پیر صاحب کی طرف دیکھا تو ان کے جوتے بالکل خشک تھے، اس پہ کوئی کیچڑ نہیں لگا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور اس راستے میں اتنا کیچڑ ہے، آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے بالکل صاف ہیں. تو پیر صاحب نے فرمایا جب میں نے توکل اپنایا ہے، جب سے میں نے توکل اپنایا ہے اور دل سے لالچ کو دور کر دیا ہے، اس وقت سے اللہ پاک نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا ہے. نہ دنیا کی گندگی لگتی ہے، نہ اللہ والوں کو آخرت کی باطنی کوئی گندگی لگتی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. داتا حضور کی بات ہوئی ہے تو اس سے ہمیں اپنے سیکھنے کے لیے، ہم سب کی سیکھنے کے لیے بات کر کے پھر میں بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اب اس حدیث کے پیرائے میں ذرا داتا حضور کو سمجھیے گا. اور بھی اولیاء کرام، ہمارے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کمال کے بڑے بڑے بزرگ ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، خالق کو ناراض کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. یہ کیٹیگری موجود ہے آج ہمارے طرف. کون؟ جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. آج کل یہ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا اور ہر طریقے کی برائی آ رہی ہے کہ یار لوگ پسند کریں، فالوورز مل جائیں، لائکس مل جائیں، مشہور ہو جاؤں. کون راضی ہو رہا ہے؟ بندوں کو راضی کر. ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو. آگے جا کے یہ بندے بھی ناراض ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے نامور اس فیلڈ کے لوگ، جب ان کے مرنے کا وقت آتا تو جنازے میں لوگ نہیں ہوتے، بیمار ہوتے تو علاج کے لیے کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، انتقال ہو جائے تو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، تھوڑے عرصے بعد نام بھی ختم. اس زمانے میں لگ رہا ہوتا میں بڑا اہم ہوں. وہ کہتے نا قبرستان کی ایک تختی، قبرستان پر ایک قبر پر تختی لگی ہوئی تھی کہ میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا.
یہی ہوتا ہے ان کو، لگتا ہے ارے بھائی بڑا اہم ہوں، میرے لاکھوں ملین فالوور ہے. اگر اللہ ناراض ہے نا تو یہ مخلوق بھی تمہیں بھول جائے گی، کیونکہ خالق ناراض ہے. حدیث پاک کا پہلا پارٹ سمجھ آ گیا کہ کبھی بھی زندگی میں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض مت کرنا. اب کچھ لوگ بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. یار کیا کروں یار، فیملی کہتی ہے، بچے کہتے ہیں، کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، حرام ہالیڈیز ہو رہی ہوتی ہیں، ناجائز کام ہو رہے تھے، کیوں بندے راضی ہو جائیں. مگر خالق ناراض ہو رہا ہے. رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے شادی میں ناچ گانے ڈھول تماشے فائر ورکس، مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کر رہے ہو، برباد ہو سکتے ہیں. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ بڑے کمال کا ہے. فرمایا کچھ لوگ خالق کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں اور مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. سچ بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ مخلوق بھی راضی، رب بھی راضی، کیونکہ ٹارگٹ چینج ہو گیا نا. اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے بندے تو رب کے بندے نا، میں نے کیوں ان کو راضی کرنا، رب نے راضی کر دینا ہے. یہی ہوا تھا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے ساتھ. گئے نا ہندوستان، داخلہ بند کر دیا، پانی بند کر دیا، بندے کو بیٹھنے نہیں دیا. پرتھوی راج چوہان کے بڑے بڑے سپاہی آ گئے، ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا تھا خواجہ صاحب کو، مگر وہ لگے رہے اللہ کی رضا والے کام کرنے میں. آج وقت کیا آیا ہے کہ 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کروڑوں دلوں میں اگر پیار ہے تو خواجہ غریب نواز کا ہے. اللہ کو راضی کیا نا. کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین رب کو راضی کر رہے تھے، 22,000 یزیدیوں کو راضی نہیں کیا، یہ ناراض ہو گئے، لڑائی ہوئی، معاذ اللہ انہوں نے زیادتی کی. مگر کیا ہوا؟ آج ساری دنیا میں حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. جتنے اولیاء کرام دیکھیں، جتنے اللہ والے دیکھیں، وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے بندے راضی ہوں گے کہ نہیں، اللہ ان کو بھی راضی کر دیتا ہے. تو کاش آج کے اس مبارک اجتماع میں اصحاب صفہ کا بھی ذکر ہو گیا، داتا صاحب کا بھی ذکر ہو گیا، خواجہ غریب نواز کا بھی ذکر، کتنی پیاری پیاری ہستیوں کا ذکر ہوا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ سوچ عطا کر دے کہ زندگی کا گول ایک ہونا چاہیے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں. بس دنیا کے پیچھے نہ رہا کریں. کچھ لوگ اب جب بھی اچھا کام کریں گے نا، کچھ لوگوں کو پرابلم ضرور ہوگی آپ سے، اس کو چھوڑ دیں، اللہ رسول کو راضی کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنے بندوں کو بھی راضی کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو بڑے خوبصورت اعلان ہیں ماشاءاللہ. حج کا فارم اس بار پاکستان میں جلدی شروع ہو گئے ہیں، تو حج 2026 کی جو پالیسی کے تحت حج کرنا چاہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے ساتھ ان کے گروپس میں جا کر حج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net کے ذریعے اپنا حج معاونت فارم آن لائن جمع کروا دیں، اور حج و عمرہ کے جو بستے مختلف اجتماعات میں لگ رہے ہیں ان سے رابطہ کر لیجئے. اسی طرح ماشاءاللہ خوش قسمتی ہماری کہ اگلا مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور وہ مہینہ 1500 سالہ جشن ولادت کا مہینہ بھی ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ میلاد النبی نصیب فرمائے. اگر ہمیں یہ مہینہ اور وہ دن ملا انشاءاللہ تو ہم اتنے لکی ہوں گے کہ ہم نے 1400 سال والا میلاد کا دن بھی نہیں دیکھا، 1600 سال والا بھی نہیں دیکھ سکیں گے. یہ 1500 سال والا الحمدللہ انشاءاللہ ہم ایکسپیرینس کریں گے، تو دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ. دیکھیں دنیا والے کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں، بھائی 25 سال ہو گئے کسی کی شادی کو یا کسی کی زندگی کو، کہتے ہیں بھائی سلور جوبلی ہو گئی، 50 سال ہو گئے گولڈن جوبلی، 75 سال ڈائمنڈ جوبلی. اچھا اس کے آگے کی کوئی جوبلی نہیں ہے کیونکہ 100 سال امید پہنچتے نہیں لوگ. اور میرے آقا کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے ہیں، تو یہ تو عاشقان رسول کی عید آ رہی ہے انشاءاللہ، منائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے گھر سجائیں، اپنے دفتر سجائیں، پرچم لگائیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ پلان کریں، اسپیشل پلان کرو نا. اللہ نے دیا ہے تو 1500 غریبوں کو کھانا کھلائیں، 1500 لوگوں کو راشن دے دیں.
اچھا، نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے اپنے کاروبار میں اگر پاسبل ہے تو 15% ڈسکاؤنٹ دے دیں، 1500 115 یا 15 پودے لگا دیں۔ سوچتے رہیے کہ یار بس نبی پاک کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے، میں کون سی نیکی کروں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ایصال ثواب کروں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے اجتماع میں 15 اسلامی بھائیوں کو لے آئیں کہ چلیں انشاءاللہ یہ بھی چلیں گے، یہ بھی ثواب مجھے ملے گا۔ 15 اسلامی بھائی کو لے کے مدنی قافلے میں چلے جائیں۔ سوچتے رہیں کہ میں کیا کیا نیکی کر سکتا ہوں، تو اس میں کرنا ہے، اور سبحان اللہ ظاہر بھی سجانا ہے اور اندر سے باطن بھی سجانا ہے۔ اچھا، پیارے آقا کے لیے تحفہ بھی تیار کر لیں ہیں۔ اب وہ تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے تحفے ہو سکتے ہیں۔ پیارے آقا کو پسند ہے، آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو میرے آقا کو نماز بڑی پسند ہے، تو نیت کریں آج سے 5 وقت نماز پڑھ کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمت دے تو ابھی سے، ورنہ کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھیں اور پیارے آقا کو پیش کریں کہ حضور 1500 درود پاک، آپ کی 1500 سالہ جشن ولادت پر میں روز 1500 بار درود پاک پڑھوں گا۔ ہو سکے تو اللہ توفیق دے تو روز 15 منٹ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، یا ربیع الاول کے مہینے میں پورا قرآن پاک ختم کر کے نبی پاک کو تحفہ پیش کریں ثواب کا۔ دیکھیں یہ سارے تحفے جو ہیں نا، یہ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت اور ہمارے ناقص عمل کے مطابق ہوں گے۔ میرے آقا پر تو کروڑوں رحمتیں ہر لمحے برس رہی ہیں، ہم اپنی جھولی بھرنے کے لیے کریں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس آپ کو جانے کا موقع ملے یا کسی بادشاہ کے پاس جانے کا موقع ملے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کوئی تحفہ دیں گے تو بادشاہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا۔ ہم نبی پاک کو تحفہ دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اور میرے آقا جب عطا فرمائیں گے، ان کی شان کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بار 1500 سالہ جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ایک اور ڈی ایچ اے اور کلفٹن میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے اعلان ہے کہ فیضان ایجوکیشن نیٹ ورک جو 2018 سے آپ کے ڈی ایچ اے میں اسلامی بھائیوں یعنی میل اور فیمیل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنل آپریشن کر رہا ہے، اس میں بچے اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ ان کے ہوم ٹیوشنز دی جا رہی ہیں، یعنی اگر آپ اپنے گھروں میں قاری صاحب کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو قاریہ اسلامی بہن انشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق انشاءاللہ دینی تعلیم قرآن وہ آپ کو آ کر بچوں کو دیں گے۔ تو وہ اگر آپ اس میں کورسز کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، ان سے بھی رابطہ کر لیں، اور ایک فون نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو 0300 499 1434 0300 499 1434 پر رابطہ کر کے مزید انفارمیشن لی جا سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اعلانات کریں۔